بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. دفاع کرتے ہیں. بات چل رہی تھی اس بات پر کہ ایاک نعبد، کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت ذات باری تعالیٰ کے سوا نہ کسی جن کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی رسول اور پیغمبر کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی بھی شخصیت کی. ذات باری تعالیٰ پوجے جانے میں وحدہ لا شریک ہے. کسی بھی تعویل کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں گردانا جا سکتا. اور جو عبادت کے سوا دوسرے امور ہیں اس میں شریک ہونے کا نام شرک نہیں ہے. حضرت امام راغب اصفہانی، آپ کی کتاب مفردات راغب اصفہانی، اس کے اندر شین را کاف کی جو چیپٹر ہے، جو تختی ہے، اس کے ساتھ دیکھیں تو وہاں حدیث قدسی آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، اشرکتک فی امری، اے میرے محبوب میں نے تمہیں اپنے کام میں شریک کیا ہے. کس طرح شریک کیا ہے؟ اذان کہی جائے، اذان میری ہے، اس میں میرا بھی ذکر ہے اور تیرا بھی ذکر ہے. اور اقامت کہی جائے، میرا بھی ذکر ہے، تیرا بھی ذکر ہے. نماز پڑھی جائے تو جہاں الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، وہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہا جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا کی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز کے اندر تیرا بھی ذکر آتا ہے. بایمانہ میں نے اس معاملے میں بھی تمہیں شریک کیا. اور میں نے کلمہ شریف میں کلمہ میرا پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، مگر جب تک محمد رسول اللہ نہ کہا جائے اس وقت تک کوئی آدمی مومن کہلا ہی نہیں سکتا. حضرت قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کی توحید دو رکنی ہے، ایک توحید باری تعالیٰ اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عظمیٰ کا ذکر کرنا، اور خاتم النبیین اور خاتم المرسلین سمجھ کے ان کا ذکر کلمے میں کرنا. یہ دو رکن جب تک مکمل نہ ہوں اس وقت تک کبھی کوئی آدمی مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا. سرکار کا نام نامی اور اس میں گرامی توحید باری تعالیٰ کے ساتھ شامل کیا جائے تو آدمی مومن ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کہنے سے کبھی کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کلمے میں بھی شریک کیا، کلمہ شہادت جو پڑھا جاتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شریک کیا. تو یہ شرک کیوں شرک نہ کہلایا؟ اس لیے کہ یہ عبادت میں شراکت نہیں ہے. بطور معبود کے سرکار کا ذکر نہیں آتا، بطور رسول کے سرکار کا ذکر آتا ہے، بطور عبد الہ کے حضور کا ذکر آتا ہے. مگر عبد الہ سے کوئی یہ نتیجہ اخذ کرے کہ میں بھی عبد ہوں اور وہ بھی عبد ہیں. اور علامہ اقبال مرحوم نے اس بارے میں انتہائی خوبصورت آدمی کی بات کہی ہے. وہ کہ وہ مسجد کا آدمی نہیں تھا، وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا پڑھا ہوا انسان ہے، مگر اس کے دل میں جو عشق رسول ہے، اس کے دل سے جو شعائیں پھوٹتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ عشق رسول کا رنگ ہے. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماز نام مصطفیٰ، ہمارے دل میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی قیام گاہ ہے اور ہماری عزت و آبرو کا دار و مدار سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں جو کہا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی معبود سمجھ کے سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور نہ کسی کا ذکر کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی معاملہ کیا جا سکتا ہے. اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کا ذکر کیا جائے، مگر بندہ خدا کا ذکر سمجھ کے کیا جائے، عام بندہ کر کے نہ ذکر کیا جائے تو عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ما سراپا انتظار او منتظر. علامہ مرحوم کہتے ہیں کہ بندہ اور ہے اور اس کا بندہ ہونا اور ہے. عام بندہ وہ ہوتا ہے جو رب کا انتظار کرے، اور اس کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کا رب خود انتظار کرے. یہ بہت بڑا فرق ہے. عبدہو چندو چکون کائنات، عبدہو نور ضمیر کائنات، جس کو کہتے ہیں نا عبدہو، وہ کائنات کے سارے اسرار کا سر الاسرار ہے، اور اس کے سارے کیفیات کا ضامن وہی شخص ہے جس کو عبدہو کہہ کر کے پکارا گیا.